عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. محترم سامعین و معزز ناظرین، میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی 3 عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس آیت کی ابتدا میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی حیثیت بتائی ہے اور پوزیشن بتائی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندو، جب تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکلے تھے تو تمہاری پوزیشن یہ تھی کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے۔ تو چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کون کون سی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندو، جب تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکلے تھے تمہاری پوزیشن یہ تھی، لا تعلمون شیئا، تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، انجان تھے۔ پیر رہنے کے باوجود تمہارے پاس چلنے کی طاقت نہیں تھی، ہاتھ رہنے کے باوجود پکڑنے کی طاقت نہیں تھی، آنکھیں رہنے کے باوجود بھی دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، کان رہنے کے باوجود سننے کی طاقت نہیں تھی۔ اگر کسی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکراتی تھی، آواز سنتے بھی تھے، پر یہ تمیز کرنے کا ہنر تمہارے پاس نہیں تھا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ اتنا کمزور تھے، اتنا بے کس و بے بس تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم ایسا آیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت دی، تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل بھی دیا۔ یہ 3 نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندو، یہ 3 نعمتیں جو ہم نے تمہیں دی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت دی اور تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی اور تمہارے سینوں میں دل دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نعمتیں دی تمہیں اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندہ بن جاؤ، تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، آنکھوں کے ذریعے سے ہم دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، ہاتھوں کے ذریعے سے کام کاج کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیر دیے، پیروں کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، کانوں کے ذریعے سے آوازیں سنتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہاتھ نہ دیے ہوتے تو کام کیسے کرتے؟ اللہ نے زبان نہ دی ہوتی تو بولتے کیسے؟ اللہ نے آنکھیں نہ دی ہوتی تو کیسے دیکھتے؟ اللہ نے پیر نہ دیے ہوتے تو چلتے کیسے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے، عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندو، جب تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکلے تھے تمہاری پوزیشن یہ تھی کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، انجان تھے، اور اتنا کمزور تھے، اتنا کمزور تھے۔ جب تمہارے پیٹ میں بھوک لگتی تھی
یا پھر تمہارے پیٹ میں درد ہوتا تھا، ایسے ٹائم پہ بس ایک ہی بات تمہاری زبان سے آواز نکلتی تھی، تم روتے تھے، اور تمہارے رونے کی آواز جب ماں کی آواز ماں کے کانوں سے ٹکراتی تھی تو پھر ماں تمہیں اپنے سینے سے لگاتی تھی۔ ماں کے پاس دو ہی فیصلے ہوتے تھے، یا تو میرے بچے کو بھوک لگی ہے یا تو میرے بچے کی طبیعت خراب ہے۔ جو ہی تمہاری ماں تمہیں اپنے سینے سے لگاتی تھی، اپنے پستان سے لگاتی تھی، اگر تمہیں بھوک رہتی تھی تو پھر تم اس کا دودھ پی کے اپنے بھوک مٹ جاتی تھی تمہاری، اور تم خاموش ہو جاتے تھے۔ اور اگر پیٹ میں درد کی شکایت تھی، طبیعت خراب ہوتی تھی تو پھر روتے رہتے تھے۔ یعنی کہ اتنی طاقت تمہارے پاس نہیں تھی کہ اپنی امی سے کہہ سکے کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، اتنی بھی طاقت تمہارے پاس نہیں تھی کہ تم کہہ سکو کہ امی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اتنا کمزور و بے کس و بے بس تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت دی، پھر تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں دی اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندہ بن جاؤ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، کہو الحمدللہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم نعمت دی، یعنی کہ دل۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی 3 عظیم نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر تینوں پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے تو پھر ٹائم درکار ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے افئدہ یعنی کہ دل کو موضوع بحث بناتا ہوں اور دل کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور اس کو مزید اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دل کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1599، اور یہی حدیث آپ کو بخاری میں 52 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جسم کے اندر، بدن کے اندر، باڈی کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک وہ ٹکڑا صحیح سالم رہتا ہے، جب تک وہ ٹکڑا صحیح رہتا ہے، تب تک اس کا پورا بدن صحیح رہتا ہے، پوری باڈی صحیح رہتی ہے، پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ اور جب اس ٹکڑے کے اندر خرابی آ جاتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فسد الجسد کلہ، تو پورا بدن ہی خراب ہو جاتا ہے، پوری باڈی بگڑ جاتی ہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا ٹکڑا ہے جس کے صحیح رہنے سے پورا جسم صحیح رہتا ہو اور جس کے بگڑ جانے سے پورا جسم بگڑ جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دل کتنی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ اگر یہ صحیح رہے تو انسان کی پوری باڈی صحیح رہتی ہے، اور جب اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے تب پھر انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ نعمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام کے تمام اپنی جگہ پہ عظیم ہیں، پر یہ نعمت یعنی کہ دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن کے پورے اعضاء میں بادشاہ کی حیثیت دی ہے، یعنی کہ یہ دل بدن کے سارے اعضاء میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، تمام اعضاء کا سردار یہ دل ہے۔ چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی اور دنیا میں پھر ہمیں آباد کیا۔ ایک انسان، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ اس باپ سے پوچھو کہ صبح سے لے کر شام تک روزی روٹی کی تلاشی لیتے ہو، آخر کیوں؟ تو اس کا جواب یہی بنے گا اس لیے تاکہ میرے بچے خوش رہے، میری بیوی خوش رہے، میرا پریوار خوش رہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے ذہنوں میں دوڑتی ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک کیا سے کیا نہیں کرتا، یہاں تک کہ اولاد کی خوشی کے لیے حلال و حرام کی تمیز تک بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اولاد کی خوشی چاہیے۔ دوستوں، لیکن انسان کے ذہن میں یہ بات کبھی ایک بار بھی نہیں آتی، جبکہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سمپتی دی، دولت دی، مال دیا، یہ مال آخر کہاں تک؟ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمام چیزیں بس یہ دنیا تک،
دنیا تباہ ہو گئی، ختم ہو گیا، یہ اولاد یہیں تک، یہ دکانیں یہیں تک، یہ کارخانے یہیں تک، یہ فیکٹریاں یہیں تک، یہ زمینیں یہیں تک، جائیداد یہیں تک، سمپتی یہیں تک، دنیا کی ساری چیزیں بس یہیں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو اس دن کی تیاری کرو، اس دن کی تیاری کرو، اس دن کو یاد کرو جس دن نہ تو کسی کا مال کام آئے گا، نہ کسی کی اولاد کام آئے گی، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن کو یاد کرو جس دن نہ تو کسی کا مال کام آئے گا، نہ کسی کی سمپتی کام آئے گی، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ باپ کے لیے بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، بیٹے کے لیے باپ بھی کام آنے والا نہیں ہے، ماں کے لیے بیٹا کام نہیں آ سکتا ہے، نہ بیٹے کے لیے ماں کام آ سکتی ہے، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ شوہر کے لیے بیوی بھی کام نہیں آ سکتی، نہ بیوی کے لیے شوہر کام آ سکتا ہے۔ اس دن کوئی کسی کا نہیں ہونے والا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹے اپنے باپ سے جدا ہو جائیں گے، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے کوسوں دور بھاگ جائے گی، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ویسی گھڑی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گھڑی کو یہ یاد دلایا اور اس وقت کی وہ تکلیفیں یاد دلائی۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ فرماتا ہے میرے بندو اس دن کی یاد کرو جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا۔ رب نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن کی تیاری کرو، اس دن کو یاد کرو جس دن نہ تو کسی کا مال آئے گا، مال کام آئے گا، نہ کسی کے بیٹے کام آئیں گے، یہ بیٹے بس یہی تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں ایک چیز کام آ سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہی آدمی کامیاب ہوگا، یعنی کہ فرما بردار دل لے کر آئے گا، ایسا دل لے کر آئے کہ جو آدمی اپنے دل کے اندر کسی کا حسد نہ رکھتا ہو، ایسا دل جو حسد کینہ کپٹ بغض دشمنی سے پاک ہو، ایسا دل کہ جس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید چھپی ہو، یعنی کہ عقیدے کے کسی طریقے سے بگاڑ نہ ہو، یعنی کہ غلط عقائد سے پاک ہونا چاہیے، ایسا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ دوستو اس آیت سے ہم اور آپ کیا سمجھے؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جس دن کسی کا مال کام نہیں آ سکتا، کسی کی اولاد کام نہیں آ سکتی، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے۔ اب ہمیں سمجھنا پڑے گا قلب سلیم کہتے کسے ہیں، قلب سلیم کس کو کہا جاتا ہے۔ چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک آیت کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ دوستو ہماری ذہنیت بن گئی ہے، ہمارا ماحول اور ہماری سوسائٹی اور ہمارا سماج اور ہمارے سماج کے رہنے والے لوگ اس خام خیالی میں ہے، لوگوں کا کہنا ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اگر پیسے دیے، دولت دی، کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، دکانیں ہیں، زمینیں ہیں، جائیداد ہے، سمپتی ہے، تو یہی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوگا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کامیاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے دلیل یہ ہے کہ آپ اعمال صحیحہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور اپنے دل کو فرما بردار بنائیے۔ فرما بردار یعنی کہ پاک پوتر دل لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو کامیاب سمجھا جائے گا۔
दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रिया। और लोगों, अगर तुम्हारी सोच ये है कि अल्लाह ने अगर किसी को दौलत दी, अल्लाह ने किसी को पैसे दिए, अल्लाह ने किसी को हट्टा कट्टा बनाया, ये दौलत ये संपत्ति का मालिक ही सब कुछ है और इसी की इज्जत है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर ये दुनिया की सारी चीजें अगर अल्लाह की बारगाह में कामयाब होने की दलील होती तो फिर पहले की कौमें हलाक ना होती, पहले की बस्तियां तबाह बर्बाद ना होती। जबकि नक्शा खींचा है कुरान पाक की सूरत मरियम की आयत नंबर 74 गवाह है, रब फरमाता है वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने उनसे पहले बहुत सारी कौमों को हलाक और तबाह बर्बाद कर दिया है, बहुत सारी बस्तियों को उजाड़ दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है, मिसमार कर दिया है। जबकि वो कौमें, जबकि वो बस्तियां और बस्तियों में रहने वाले लोग जो थे अब माल असबाब में काफी आगे निकल चुके थे। इनके पास माल असबाब की कोई कमी नहीं थी, खूबसूरती की कोई कमी नहीं थी, इनके पास दौलत की ढेरी थी, इनके पास खजाने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ज़हन में रखना अल्लाह तबारक व तआला फरमाता क्या अजीब कुरान का नक्शा है, क्या इस आयत के अंदर नक्शा खींचा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने बहुत सारी बस्तियों को इनसे पहले हलाक बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, दुनिया से खत्म कर दिया, मिटा दिया। जबकि कौमें आगे निकल चुकी थी, इनके पास दौलत और खजाने की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि दौलत संपत्ति आपको मौत से नहीं रोक सकती, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये दौलत तुम्हें बचा नहीं सकती है, ये कारखाने तुम्हें जहन्नम से नहीं बचा सकते, ये फैक्ट्रियां नहीं बचा सकती। ये सारी की सारी चीजें, ये सारी दौलतें, ये सारे कारखाने, ये सारे फैक्ट्रियां, ये सारी चीजें, ये सारा माल दौलत सब कुछ बस इसी दुनिया में धरा का धरा रह जाएगा, अल्लाह की नजर में काम आएगा, अल्लाह की बारगाह में काम आएगा। यानी कि कामयाब होने की दलील यह है कि आप अल्लाह की बारगाह में पाक पवित्र दिल लेकर जाएं, फरमाबरदार दिल लेकर जाएं, आमाले सहीहा करके जाएं। महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, चलिए इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखूं ताकि समझने में आसानी हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने दिल को क्या इज्जत दी और दिल की क्या हैसियत रखी और क्या बताया। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ किस चीज की जरूरत है, अल्लाह किस चीज को पसंद फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस मुस्लिम की है, हदीस नंबर 2543, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारे माल को नहीं देखता, तुम्हारी औलाद को नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, वला इला सुवरिकुम, और नहीं तुम्हारी शक्लों सूरतों को देखता है। अल्लाह को तुम्हारी शक्लों से, तुम्हारी सूरतों से, तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी दौलत से अल्लाह को कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे जिस्मों से अल्लाह को कोई मतलब नहीं है। तुम ऊंचे हो या नीचे, तुम मोटे हो या दुबले, तुम काले हो या गोरे, तुम कहां के हो, अल्लाह तबारक व तआला इसको नहीं चाहता। अल्लाह तबारक व तआला कोई चीज दरकार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली का इशारा किया अपने सीने की तरफ, फरमाया वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला आमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला देखता है तो सिर्फ तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। दोस्तों, यह हदीस बता रही है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी शक्लों सूरतों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह को चाहिए हमारा फरमाबरदार दिल और हमारे आमाल सहीहा। इन चीजों की अल्लाह तबारक व तआला को जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला इन चीजों को पसंद फरमाता है। बाकी तमाम तर चीजें जिसे हम सोचते हैं कि कामयाबी की दलील है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताती है कि लोगों, अपने दिल को साफ करो, दिल के अंदर से कीना, कपट, बुग़्ज़, दुश्मनी को हटाओ और इस दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को बिठाओ, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई को बिठाओ।
اور اپنے دل کو فرما بردار بناؤ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو پاک و صاف بنانے کی توفیق عطا فرما۔ محترم بزرگوں دوستو، چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا اور فرمایا، اے نبی، آپ کے پاس لوگ آئیں گے، یعنی کچھ لوگ، خاص کر جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں، یہ آیت سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے، میرے نبی، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور جس وقت یہ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو بڑے اونچے معلوم ہوں گے، بڑے پھڑا معلوم ہوں گے، ہٹے کٹے لگیں گے، بڑے خوبصورت توانا لگیں گے، دیکھنے میں بڑے ہی اچھے لگیں گے، اور جب باتیں کریں گے تو ان کی باتیں بڑی اچھی اور پیاری لگیں گی، یعنی کہ باتیں بھلی کریں گے، دیکھنے میں بڑے خوبصورت معلوم ہوں گے۔ اس آیت میں اشارہ کیا، بالخصوص اشارہ ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے دیگر ساتھی یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ کیا نقشہ کھینچا ہے قرآن نے دوستو، سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے، اے نبی، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو بھلے لگیں گے، ان کے جسموں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بڑے ہٹے کٹے ہیں، بڑے خوبصورت معلوم ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے اجسام، ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوں گے، اونچے اور بھلے معلوم ہوں گے، بڑے خوبصورت لگیں گے۔ اور وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ باتیں کریں گے آپ کے سامنے تو ان کی باتیں بڑی پیاری لگیں گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں آگے جا کر ان کی پول کھولی اور ان منافقین کی حقیقت کھولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان کی باتیں سننے میں تو بڑی اچھی لگیں گی اور ان کے جسم کی بناوٹ بڑی اچھی ہوگی، بڑے خوبصورت لگیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کأنہم خشب مسندہ، یہ اتنے کمزور ہیں کہ جس طریقے سے ایک لکڑی کو دیوار سے لگا دی جائے، ایک لکڑی آپ کھڑی کریں دیوار پہ تو دیوار سہارا بنتی ہے لکڑی کا دوستوں، اور دیوار سے لکڑی ہٹاؤ، لکڑی بے جان، یعنی لکڑی اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، وہ کسی کو سہارا دے نہیں سکتی، وہ بے بس ہے دوستوں۔ اسی طریقے سے ایک کمزور ہے یہ کون؟ منافق۔ یہ منافقین دیکھنے میں تو بڑے خوبصورت ہیں لیکن اندر سے عاری ہیں، اندر سے ڈھول ہیں، کمزور ہیں، کچھ نہیں اس کے اندر دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ اونچا ہونا، فرما ہونا، خوبصورت ہونا، توانا ہونا، مضبوط ہونا، خوبصورت ہونا، مالدار ہونا، دولت مند ہونا، خزانوں کا مالک ہونا، زمین و جائیداد کا مالک ہونا، سمپتی کا مالک ہونا، کارخانوں کا مالک ہونا، فیکٹریوں کا مالک ہونا، دکانوں کا مالک ہونا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں اور پکے ہیں، ایماندار ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بالخصوص، ان لوگوں کو کہ جو لوگ اوپر سے بڑے دکھتے ہیں اچھے، یہ اندر سے اگر ان کے دل صاف نہیں ہے تو یقیناً یہ منافقین ہیں دوستوں۔ پتا چلا کہ دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دل کا صاف بنائے۔ محترم بزرگوں دوستوں، تو چلیے اب تک آپ کے سامنے میں یہ بات رکھنے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا دل چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل، کیا یہ دل کس کو کہتے ہیں دل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 78 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، افئدہ یہ دل ہے۔ اور سورہ شورى کی آیت نمبر 88، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب کے معنی ہوتا ہے دل دوستوں۔ اب چلیے دل کو ہم تھوڑی دیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دل کیا ہے۔ قلب یہ عربی بھاشا ہے، قرآن کی بھاشا میں دل کو قلب کہا گیا ہے اور افئدہ کہا گیا ہے۔ قلب کے معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہمارے دل کو ہمارے سینے کے بائیں سائڈ میں لٹکا رکھا ہے، الٹا لٹکا رکھا ہے۔ اور ایک بات نقطے کی سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جب ہم اور آپ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے 4 مہینے کے، کتنے مہینے کے؟ جب 4 مہینے کے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہم اور آپ تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر، آپ کے اندر روح ڈالی تھی. جس وقت دل دھڑکا تھا، اور اس وقت اگر آپ کی عمر مان لیں اگر 80 سال ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس وقت آپ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کے تھے تب اللہ نے روح ڈالی تھی، اور اس وقت آپ 90 یا 80 سال آپ کی عمر ہے، اس وقت سے لے کر آج تک بلا ناغا دل دھڑک رہا ہے. اور ذہن میں رکھنا کہ دل کی دھڑکن ابھی اگر بند ہو گئی تو جس بیوی کے لیے آپ تن من دھن کی قربانی کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک روزی روٹی کی تلاشی لیتے ہیں، راتوں کو نیند خراب کرتے ہیں، دن بھر پسینہ بہاتے ہیں، جس اولاد کے لیے آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حلال و حرام کی تمیز تک کی پرواہ نہیں ہوتی آپ کو، وہ اولاد آپ کو قبرستان کے حوالے کر کے آئے گی جب آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی. پتا چلا دل کی دھڑکن ابھی بند ہو گئی تو آپ کو سیدھا قبرستان کے اندر ڈال دیا جائے گا، یعنی آپ مر چکے ہوں گے. محترم بزرگوں دوستو، پتا چلا ہم زندہ اس وقت تک ہیں جب تک ہمارے دلوں کے اندر دھڑکن ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیا عجیب انداز ہے. اللہ تو یہی فرمانا چاہتا ہے کہ ہم نے ڈھیر نعمتیں دی ہیں، اور اتنی نعمتیں دی ہیں کہ نعمتوں کو اگر شمار کے دائرے میں لانا چاہتے ہو، لانا چاہو گے، لا تحصوها، تم شمار کر ہی نہیں سکتے. ان تمام نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت دل ہے. انسانوں سوچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں ہماری جگہ بنائی، ہمیں جو دنیا میں آباد کیا، اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا، تو کیا پیدا کر کے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا؟ بلکہ ہمیں سوچنے کی ضرورت بھی ہے. کبھی اپنے پارٹ پرزوں کی طرف دیکھیں، کبھی اس بدن کے سارے اعضاء پر غور کریں. اللہ نے آنکھیں دی، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. اللہ نے ہاتھ دیے، ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں. اللہ نے پیر دیے، پیروں سے چلتے ہیں. اللہ نے آنکھیں دی، دیکھتے ہیں. کان دیے، سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تمام تر نعمتیں ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے دل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو بدن کے سارے اعضاء کا بادشاہ قرار دیا ہے. یہ دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی تو پھر ہوگا کہ انسان مر جائے گا، وہ آدمی مر جائے گا. پتا چلا کہ بدن کے جتنے اعضاء ہیں تمام کے تمام اپنی جگہ پہ عظیم نعمت ہے، پر تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ دل ہے. دل دوستو، اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینے کے بائیں سائڈ میں رکھا ہے. انسان کے اس بدن کے اندر، اس کے اندر 24 پسلیاں ہیں، کل 24 پسلیاں، اور 24 پسلیوں میں بائیں طرف اللہ نے 1 سے لے کر 5 نمبر پسلی کے نیچے دل کو لٹکا کر رکھا ہے. 1 2 3 4 5، 1 سے لے کر 5 نمبر پسلی کے نیچے اللہ نے دل کو لٹکا کر رکھا ہے، الٹا لٹکا ہوا ہے. اسی لیے اس دل کو قلب کہا جاتا ہے. چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل رکھا ہمارے سینے میں، یہ دل دھڑکتا رہتا ہے، اور اس دل کی دھڑکن کو اگر شمار کے دائرے میں لانا چاہیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ دل 1 منٹ کے اندر 72 بار دھڑکتا ہے. یہ کس کی کاریگری ہے؟ وہی اللہ جو ہمارے سینے میں دل کو دھڑکایا ہے. دل دھڑکتا رہتا ہے. ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، جاگتے ہیں، سوتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے ہیں، کھیلتے ہیں، جس وقت جو کام کرتے ہیں، لیکن دل اپنا کام کر رہا ہے. دل اپنا کام کر رہا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے. یعنی دل نے آپ کو زندہ رکھا ہے. محترم بزرگ دوستو، لیکن بدقسمت ہے ہم اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ایک بار بھی غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ نے کیا دیا. جبکہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن جب بستر میں جاتا ہے، بستر میں لیٹتا ہے، تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. مومن کی پہچان ہے جب وہ بستر میں جائے گا تو جانے کے بعد جب لیٹے گا، سنت کے مطابق دعا پڑھ کے سوئے گا، اور جب تک اس کی آنکھیں نہیں لگ جاتی ہیں تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ زمین و آسمان پر غور کرے گا، آسمان پر نظریں ڈالے گا. آسمان کی وہ خوبصورت، آسمان کی خوبصورتی کہ جس آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے سے خوبصورت بنایا، اس آسمان کی بلندی میں 9 کروڑ 30 لاکھ 33 لاکھ کی بلندی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی بلندی میں چاند رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین بچھائی.
اور اس زمین کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا. یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نہیں تو اور کیا ہیں. لیکن ان نعمتوں کو کم سے کم سمجھیے, غور و فکر سے کام لیجئے. کبھی سوچئے بھی کہ اللہ تو نے کتنی بڑی نعمت دی, اللہ تو نے آسمان کتنا اونچا بنایا, اور یہ تمام یہ ساتھ ایک نہیں بلکہ 7 آسمان ہے, 7 آسمانوں کو اللہ نے پھر بغیر کھمبے کے لٹکا کر رکھا ہے. اللہ نے اتنی بڑی زمین بچھائی اور زمین پر ساری دنیا ٹکی ہے. اور جانتے ہیں زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نرم بنائی کہ ایک آدمی اگر کریدنا چاہے انگلی سے, انگلی کے ناخن سے اس طریقے سے, تو زمین خود ہی چلی جاتی ہے, اتنی نرم ہے. اور وہی زمین اتنی سخت ہے کہ ساری دنیا زمین پر ٹکی ہے, لیکن زمین آج تک دھسی نہیں ہے. یہ کس کی کاریگری؟ اس سے اللہ کی کاریگری ہے نا. وہی اللہ کہ جس نے آسمان کی اونچائی پر 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر سورج کو رکھا, اور سورج کی روشنی بنا دنیا نہیں رہتی. دنیا کے لوگ چلے جاتے ہیں, دنیا کے لوگ بچنے والے نہیں ہیں. ہماری فصلیں, لہلہاتی فصلیں برباد ہو جائیں, مسمار ہو جائیں, ختم ہو جائیں. پتا چلا ہمیں زندہ رہنے کے لیے سورج کی روشنی درکار ہے, روشنی کی ضرورت ہے. اور اس سورج کی روشنی اتنی اونچائی پہ ہونے کے باوجود اس کی روشنی زمین پر آنے میں صرف 8 منٹ 19 سیکنڈ لگتے ہیں. 8 منٹ 19 سیکنڈ. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ سوچنے کی فرصت نہیں. صبح ہوئی, نکلے, شام ہوئی, بس گھر آ گئے, آ کر جانور کی طرح سو گئے, کراٹے کی نیند مار رہے ہیں. کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جن نعمتوں کو شمار کے دائرے میں لانا مشکل. لیکن بدقسمت ہے اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں. افسوس ہے, افسوس کا مقام ہے. سمجھو, سمجھنے کی گھڑی ہے, سمجھو. محترم بزرگوں, دوستوں, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دل دیا, اس دل کے اندر دھڑکن رکھی, ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے. محترم بزرگوں, دوستوں, تو چلیے اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دل کیا ہے. اس دل کو اللہ نے دھڑکایا, وہ دل 1 منٹ کے اندر 72 بار دھڑکتا ہے. جب 1 منٹ کے اندر یہ دل 72 بار دھڑکے گا تو اس کو آپ 60 سے گنا کریں گے, یعنی کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ دل کتنی بار دھڑکتا ہے؟ 4320 بار یہ دل دھڑکتا ہے. جب 1 گھنٹے کے اندر یہ دل 4320 بار دھڑکا تو 24 گھنٹے میں کتنی بار؟ 24 گھنٹے میں لگ بھگ 1,03,680 بار تقریباً یہ دل دھڑکتا ہے. یہ کون دھڑکاتا ہے؟ یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ کس کا کرشمہ ہے؟ یہ کس کی قدرت کی دلیل ہے؟ وہی اللہ کہ جس اللہ نے ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا دل دیا. وہی اللہ کہ جس نے ہماری آنکھوں میں بینائی رکھی. وہی اللہ کہ جس نے ہمارے ہاتھوں میں پکڑنے کی شکتی رکھی. وہی اللہ کہ جس نے ہمارے پیروں میں چلنے کی طاقت رکھی. وہی اللہ جو ہماری زبان میں چکھنے کی صلاحیت رکھی. وہی اللہ جو ہمارے کانوں میں سننے کی طاقت رکھی. وہی اللہ جو ہمارے کھوپڑی میں ہمارے سر کے بائیں سائڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ رکھا. محترم بزرگوں, دوستوں, چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی غور کرے تو بدن کے سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ عظیم ہیں. ساری نعمتیں اپنی اپنی جگہ پہ عظیم ہیں. جیسے میں نے کہا, یہ سمجھانے کی کوشش کی قال اللہ و قال رسول کے حوالے سے کہ دل بدن کے سارے اعضاء کا سردار ہے. دل کی دھڑکن بند ہونے سے بدن کی اور اعضاء کام کرنے لائق نہیں رہتے, یعنی ختم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے سروں کی طرف دیکھیں, آپ اپنے سر کی طرف دیکھیں. سر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھوپڑی رکھی, دماغ رکھا, عقل رکھی, بھیجا رکھا. اچھا, آپ کہیں گے کہ دماغ سب سے زیادہ, سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت ہے. اچھی بات ہے, اس لیے مجھے ماننا پڑے گا, اس لیے کہ دماغ کا تار اگر ہل جائے تو پھر انسان باولا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, دیوانہ ہو جاتا ہے, کسی کام کا نہیں رہتا, حلال و حرام کی تمیز تک چھوڑ دیتا ہے, غلط اور صحیح کی پہچان کرنے کا ہنر کھو بیٹھتا ہے. یقیناً دماغ بہت بڑی اور بہت عظیم نعمت ہے, پر یہ دل سے بڑی نہیں ہے. اس لیے کہ دل کا کام ہے بدن کے سارے اعضاء میں خون پہنچانا, اور یہ دماغ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک یہ دل کام کرتا ہے, دل خون پہنچاتا ہے. اگر دل نے خون پہنچانے کا کام بند کر دیا تو پھر کھوپڑی بھی جواب دے دے گی, یہ دماغ بھی جواب دے دے گا. پتا چلا یہ دل بدن کے سارے اعضاء میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. دل کا کام ہے بدن کے سارے اعضاء میں خون پہنچانا.
اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دل، اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا، اس دل کو اگر وزن کریں گے، اس دل کا وزن صرف 300 گرام ہے. کتنے؟ 300 گرام. 10 گرام آگے پیچھے کوئی بات نہیں، تقریباً 300 گرام عام طور پہ دل کا وزن ہوتا ہے. اور اس دل کی طاقت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس سے کہ دل 1 منٹ کے اندر 4.5 لیٹر خون کو یہ فلٹر کر سکتا ہے. اللہ سمجھ. اور اس دل کی طاقت کا اندازہ اگر لگانا چاہیں کہ دل کتنی زور یہ پمپ مارتا ہے، یعنی کہ خون کو سپلائی کرتا ہے، اس دل کو باہر نکالیں اور اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو پتا چلے گا کہ دل 30 فٹ دور تک تقریباً یہ خون کو پھینک سکتا ہے. کہو الحمدللہ. محترم بزرگوں دوستو، میں آپ کو ڈاکٹری کی تعلیم دینے نہیں آیا ہوں، تاہم آپ کو ان ساری باتوں سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دل دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دل جس کو ہم کو اور آپ کو فرما بردار بنانا ہوگا. محترم بزرگوں دوستو، چلیے میری باتیں میں سمیٹنا شروع کر چکا ہوں. آپ کے سامنے میں آخری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل دیا ہے، اس دل کو ہم فرما بردار کیسے بنا سکتے ہیں. اچھا، دل ہمارا زندہ ہے یا مر چکا ہے، کیسے پتا چلا سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، 3 جگہوں میں اپنے دل کو تلاشو. 3 جگہوں میں. اگر 3 جگہوں میں تمہارا دل کانپے، تمہارے بدن میں کپ کپی آئے، لرزہ طاری ہو، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اللہ کا خوف ایسا ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو بہانے میں مجبور ہو جائیں، سمجھ لو کہ تمہارا دل زندہ ہے. اگر اس کا برخلاف نکلے، اس کا الٹا نکلے، اس کے خلاف نکلے تو سمجھ لو کہ تمہارا دل زندہ نہیں ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ تم زمین میں چل رہے ہو، گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، لیکن حقیقت ہے، حقیقت میں تمہارا دل نہیں ہے زندہ. اچھا، وہ 3 جگہ کیسی ہے، کون کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، عند سماع القرآن، قرآن سننے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد اگر آپ کے اندر چینجنگ آئی، دل کے اندر لرزہ طاری ہوا، دل کانپا، بدن کے اندر کپکپی آئی، اللہ کا خوف ایسا آیا، یعنی کہ قرآن آپ نے سنا، قرآن سن کر اور قرآن پڑھ کر ایسا آپ نے سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ایسا پیدا ہوا کہ آپ کی آنکھیں آنسو بہانے لگی، سمجھ لو کہ آپ کا دل زندہ ہے. اگر نہیں تو آپ کا دل مر چکا ہے. دوسری جگہ، وفی مجالس الذکر، آپ تقریریں ہر دن سنتے ہیں اور عادت بنا چکے ہیں، بھائی مولویوں کا کام ہے خطیبی کرنا، یہ تقریر کرتے ہیں، ان کا کام ہی کیا ہے. اور جو جمعہ کا دن آتا ہے بس پہنچے مسجد اور جمعے کی نماز میں باقاعدہ جمعے کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے فرض، اس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، خطیب صاحب خطبہ پڑھتے ہیں. اور عادت ہم نے یہ بنائی، ہماری سوسائٹی یہ بن چکی ہے، ہمارا سماج اتنا بگڑا ہے، لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ایک کان سے ڈالے دوسرے کان سے نکال دیں. یہی تو ہے. اس لیے کہ یہ زندہ ثابت مثال ہے کہ آج لوگ اعمال کے میدان میں آگے بڑھنے کو تیار نہیں. ساری دنیا ترقی کر رہی ہے اور دنیا کو کمانے کے لیے دنیا کے پیچھے ایسا مست اور مگن ہو چکا ہے انسان کہ یہاں تک کہ دنیا کمانے کے چکر میں ایسا مست اور مگن ہو جاتا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز تک بھی نہیں رہتی، حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. افسوس کا مقام ہے محترم بزرگوں دوستو. تو چلیے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی عادت نہ بنائیں کہ ایک کان سے ڈالیں اور دوسرے کان سے نکالیں، نہیں، بلکہ آپ کو سننا ہے اور سننے کے بعد عمل بھی کرنا ہے. تو چلیے، اگر آپ نے تقریریں سنی اور تقریریں سننے کے بعد اگر آپ نے اعمال کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کی اور آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا، آپ کی آنکھوں نے آنسو بہایا، سمجھ لو کہ آپ کا دل زندہ ہے. اور نہیں تو پھر کانوں سے ایک کان سے ڈالے اور دوسرے کان سے نکالے. اور آپ کا اگر یہ خیال بن جائے کہ بس اس کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے کہتا رہے اور ہمارا کام ہے ہم سنتے رہیں، تو پھر پتا چلا کہ آپ کا دل زندہ نہیں ہے، مر چکا ہے. 2 جگہ ہو گئی. تیسری جگہ، وفی اوقات الخلوہ، ایک آدمی لوگوں کی بھیڑ میں گناہ کرنے سے ڈرتا ہے. بھئی اللہ کی نظریں تو دیکھ رہی ہوتی ہیں، پر انہیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا. تو لوگوں کے ڈر سے ایک آدمی گناہ کرنے سے